دوستوں چلیے جانتے ہیں کیا موت کے وقت شیطان حملہ کرتا ہے؟ کیا صحیح میں موت کے وقت انسان کے پاس شیطان آتا ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح شیطان آتا ہے اور موت کے وقت شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ تو یہ جانیں گے تو دوستوں میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ایک لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو دوستوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، تو اسی لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستوں موت کے وقت شیطان حملہ کرتا ہے انسان پر، کس طرح حملہ کرتا ہے اس کو جاننے سے پہلے میں آپ سب کو اسی کے لائن سے ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے جو 1 سے 2 منٹ کا ہونے والا ہے، آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ تو دوستوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی حالت ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے آخری سانس لے رہے تھے، انسان جب آخری سانس لیتا ہے، اپنی زندگی کا آخری سانس لیتا ہے، تو وہ اس وقت بہت کٹھن مرحلہ سے گزر رہا ہوتا ہے، اسے بہت سب تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوستوں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جب میرے والد صاحب اپنی موت کے آخری وقت تھے، اب اس کی زندگی کے آخری وقت جب تھا تو اتنی تکلیف تھی کہ ہر تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتے تو کہتے ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتے تو کہتے ابھی نہیں، تو موت کے وقت اس طرح کہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا میرے پاس ایک شیطان آیا ہوا ہے، میرے پاس آ کر کھڑا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ تم تو مجھ سے بچ گئے، میرے فتنوں سے بچ گئے، میرے وسوسوں سے بچ گئے، میرے فتنوں سے محفوظ رہ گئے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو کس لیے کہہ رہے تھے ابھی نہیں؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب تک انسان کی سانس باقی ہے تب تک شیطان کا حملہ، شیطان کا فتنہ باقی ہے، تو اسی لیے اپنے آخری سانس تک شیطان کا فتنہ سے بچنا، شیطان کے فتنوں سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس انسان کے لیے مشکل نہیں ہے جو صحیح دین پر عمل کرتا ہے۔ دوستوں روایت میں آتا ہے کہ انسان کے موت کے وقت ان کے دائیں جانب ایک شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نصرانی بن کر مر، کیونکہ یہ دین سب سے بہتر ہے۔ اب غور سے سنیے گا کہ موت کے وقت انسان کے پاس دائیں جانب ایک شیطان آتا ہے، تو وہ شیطان کہتا ہے کہ نصرانی بن کر مر، یہ دین سب سے بہتر ہے، یا پھر کہتا ہے کہ یہودی بن کر مر، یہ دین سب سے بہتر ہے۔ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے دین سے بگاڑ دے، موت سے پہلے اس کے دین سے اسے بگاڑ دے۔ تو دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اور موت کے وقت شیطان کے غلبہ پا جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو دوستوں مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے آخری سانس لیتا ہے تو شیطان پورا کوشش کرتا ہے کہ اسے گمراہ کیا جائے، اس کے دین سے اسے ہٹایا جائے، یا پھر اسے توبہ کرنے سے روکا جائے، یا پھر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کیا جائے۔
یا پھر اللہ کی رحمت کو ان کے نظر میں ناپسندیدہ بنایا جائے۔ شیطان پورا کوشش کرتا ہے تاکہ اس طرح سے اس کا برا خاتمہ ہو، اور انسان کا جب برا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کا آخرت بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، بری موت سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرو، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے صحیح دین پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا بندہ صحیح دین پر عمل کرتا ہے، شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوستوں، یہ دعا جو میں نے بتایا ہے، اللہم وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، یہ دعا ایک چھوٹی دعا ہے، یہ دعا بھی پابندی کرتے رہا کرو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، موت کے وقت شیطان کے فتنوں سے، ان کا حملہ سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کی جب تک سانس ہے، جب تک سانس باقی ہے، تب تک شیطان کا فتنہ باقی ہے، اور شیطان کا فتنہ سے بچنے کے لیے، شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کا احکام کافی ہے اور اللہ کا نام کافی ہے۔